وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین گرامی، یہ آیت اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے اور اس کے بعض پہلوؤں پر بات ہوئی، لیکن اس میں بہت ساری ایسی حکمتیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی بار اس پر غور کیا جائے گا، جتنا اس کے بارے میں سوچا جائے گا، رب ذوالجلال ہماری رہنمائی اسی قدر زیادہ کرتے چلے جائیں گے۔ آئیے آج اس مختصر وقت میں اس آیت کریمہ کے بعض پہلوؤں پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ اس میں لفظ اللہ بذات خود اتنا بڑا ہے اور اس کی صفات اس قدر زیادہ ہیں اور اس کی خصوصیات اور اس کے تعارف اس قدر لامحدود ہیں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں اور اللہ کا تعارف پورا نہ ہو۔ اسی ایک بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس آیت کا معنی اور اس آیت کی تفسیر ایک آدھ جمعے میں کیسے ختم ہو سکتی ہے، یا ایک آدھ نشست میں سوچنے سے اس آیت کا معنی اور مفہوم کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔ جتنا اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے تعارف پر غور کرتے چلے جائیں گے، اس آیت کے معانی، اس آیت کا مفہوم اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے چند چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، تو پہلا تصور یہ آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں موجود ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ وہ کسی مشرق میں ہے، وہ کسی مغرب میں ہے، وہ آگے ہے، وہ پیچھے ہے، کہاں پر ہے جس کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے؟ ہم انسانوں کو اللہ کی طرف، کیونکہ جب ہم طرف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کسی نہ کسی سمت، کسی نہ کسی جہت کا تصور بھی ذہن میں آتا ہے کہ کہیں موجود ہے اور جہاں وہ موجود ہے لوگوں کو اس کی طرف لے کے جایا جائے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی طرف ہے؟ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے تعارف کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اور نور اور روشنی ایک ایسی قوت، ایک ایسی توانائی، ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی جہت نہیں ہوتی۔ وہ جہاں موجود ہے اس کے ہر طرف روشنی ہے، اس کے چاروں طرف روشنی ہے، اس کے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ در حقیقت اس کا کوئی دایاں بایاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جہاں موجود ہے تمام جہتیں اس کے اندر سمٹ جاتی ہیں، تمام اطراف اس کے اندر رچ بس جاتے ہیں۔ اور اسی تعارف کو رب ذوالجلال مزید واضح طور پر فرماتے ہیں کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کے لیے اور مغرب بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کی طرف بلانا نہ مشرق کی طرف بلانا ہے اور اللہ کی طرف بلانا نہ مغرب کی طرف بلانا ہے، بلکہ اللہ کی طرف بلانا روشنی کی طرف بلانا ہے، نور کی طرف بلانا ہے۔ اور جب ہم روشنی اور نور کی طرف بلاتے ہیں تو پھر تمام جہتیں اور تمام اطراف اور تمام سمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا اس میں پہلے بات ہمیں جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ
انسانوں کو اس تقسیم سے آزاد کیا جائے کہ تم مغربی ہو اور ہم مشرقی ہیں، اور تم دائیں طرف ہو اور ہم بائیں طرف ہیں، تم آگے ہو اور ہم پیچھے ہیں، لوگوں کو اس تقسیم سے آزاد کیا جائے۔ اور دنیا میں بے شمار لوگوں کو اس بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا کہ یہ مشرقی اقوام ہیں اور یہ مغربی اقوام ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ تفاوت پائے جاتے ہیں، یہ امتیازات پائے جاتے ہیں، یہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اختلافات کے کئی رنگ اور کئی صورتیں بنانے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو مغرب بھی اللہ کا ہے اور مشرق بھی اللہ کا ہے، تمام اطراف، تمام سمتیں، تمام جہتیں اسی کی ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف بلانے کا مطلب تمام تر سمتوں اور جہات سے اور اطراف سے انسانوں کو آزاد کر دینا، اور اس بنیاد پر اختلافات اور تقسیم در تقسیم کرنے کے رجحان کو ختم کرنا۔ اللہ کی دعوت اس بات کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتی ہے۔ دوسری بات کہ جب ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں تو پکارنے کا، دعوت دینے کا، بلانے کا عمل بے شمار گروہ کر رہے ہیں، بے شمار افراد کر رہے ہیں، بے شمار لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک نے اپنی پکار اور اپنی دعوت کے لیے ایک چھوٹے سے معاملے کو، ایک چھوٹے سے تعارف کو بنیاد بنا لیا، اسی کو منزل بنا لیا، اسی کو ہدف بنا لیا، اور لوگوں کو اس کی وجہ سے اور اس کے حوالے سے اکٹھا کرنے اور جمع ہونے اور متحد ہونے کی بات کی جاتی ہے اور اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں قبیلوں، برادریوں کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا رہا اور اب بھی کیا جاتا ہے، اور قبیلوں اور برادریوں کی تقسیم کی بنیاد پر بے شمار فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس فیصلے کا نتیجہ اچھا ہو رہا ہے یا اس فیصلے کا نتیجہ برا ہو رہا ہے۔ ہم بظاہر کہتے تو ہیں، سارے مسلمان ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قبیلے صرف تعارف کے لیے بنا رکھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان قبیلوں کو تعارف کے لیے نہیں بلکہ امتیاز کے لیے، اختلاف کے لیے اور اپنی پہچان کے ساتھ ساتھ اسی کو منزل اور ہدف بنا کر لوگوں کو اس کے لیے جمع کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں جب بھی کسی چھوٹے بڑے ادارے میں، کسی چھوٹے بڑے خطے میں، کسی چھوٹی بڑی سیٹ اور یا کسی منصب کے لیے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے تو کیا ہم اس بنیاد پر لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے؟ کبھی ہمارا آرائی بھائی ہے، ووٹ تو اسی کو دینا ہے، ہمارا راجپوت بھائی ہے، ووٹ تو اسی کو ملنا چاہیے، ہماری شیخ برادری سے تعلق رکھتا ہے، ووٹ کسی اور کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی یہ مرض تمام تر ان آیات کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کرنے کے باوجود بھی اسی انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس میں نیک و بد، نمازی بے نمازی، حاجی اور غیر حاجی، اچھے اور برے، سب کے سب اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ قبیلے تعارف نہیں رہے، قبیلے جو ہیں وہ انسانوں میں تقسیم کا ذریعہ بن گئے۔ جبکہ اللہ رب العزت جب یہ کہتے ہیں کہ اے اس بندے سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ کی طرف بلانے والی دعوت یہ کہتی ہے کہ سارے قبیلے اللہ نے بنائے ہیں، سارے قبیلے اللہ کی بنیاد، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے ارادے کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، اور کوئی شخص کسی قبیلے میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، جہاں رب ذوالجلال نے چاہا وہ فرد اس قبیلے کا حصہ بن گیا، اس کا فرد بن گیا۔ ہم میں سے کوئی فرد اپنی مرضی اور اپنی تمنا اور خواہش کی بنیاد پر کسی خاندان یا کسی قبیلے میں پیدا نہیں ہوا، یہ تقسیم رب ذوالجلال کی ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانے والی دعوت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ قبیلوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ رنگ، یہ بھی ہماری دنیا میں بے شمار مقامات پر جنگ و جدال کا، قتل و غارت گری کا، اختلاف اور اتفاق کا ذریعہ بنتے رہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسان اس بنیاد پر قتل کیے گئے کہ یہ کالے رنگ کا ہے اور یہ گورے رنگ کا ہے۔ کالے اور گورے کی تمیز کی بنیاد پر
قدیم زمانے میں صرف قتل غارت گری کے معاملات نہیں چلتے رہے، ہماری اس جدید ترین زندگی میں بھی اور دور میں بھی ابھی قریب کے زمانے میں جنوبی افریقہ میں اور افریقہ کے بعض ممالک میں جو قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوئے، اس کی بنیاد رنگ، کالے اور گورے کی تمیز کہ یہ وائٹ ہے اور یہ بلیک ہے، ان کے درمیان میں اختلافات کی وہ ایک ایسی لکیر کھینچ دی گئی کہ جو لکیر بعد میں خلیج بن گئی اور جس نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا دشمن بنا کے اس کا قاتل بنا دیا۔ تو اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ رنگ بھی محض اللہ رب العزت کی عطا، اس کی مرضی اور اسی کے ارادے پر انسان کو ملتا ہے۔ وہ جس ذرے سے، جس خلیے سے، جس ڈی این اے سے انسان کو بنانا چاہتا ہے، اس کے اندر جو رنگ اللہ رب العزت نے رکھ دیا وہی اس انسان کو مل جاتا ہے، اسی کو میسر آ جاتا ہے۔ اس میں بھی کسی انسان کی اپنی مرضی اور اپنی خواہش یا اپنی بصیرت اور طاقت اور صلاحیت اور محنت اس میں کام نہیں کرتی۔ یہ تقسیم بھی خالصتاً اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی طرف بلانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو رنگوں کی تقسیم سے بھی آزاد کیا جائے، لوگوں کو اطراف اور جہاد کی تقسیم سے آزاد کرنا، لوگوں کو قبیلوں اور برادریوں کی تقسیم سے آزاد کرنا اور لوگوں کو رنگوں کی تقسیم سے آزاد کرنا، اور پھر زبانیں ہوں یا علاقے ہوں، اس کی بنیاد پر بھی دنیا میں بے شمار قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوئے اور ابھی تک یہ اختلافات پائے جاتے ہیں، ابھی تک یہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بیرونی دنیا کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں بھی انہی بنیادوں کو اب بھی فیصلوں کو کرنے یا فیصلے نہ کرنے کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ معمولی سا بھی آپ حق و صداقت اور سچائی کی بات کریں، عدل اور انصاف کی بات کریں، کسی کو اتارنے، کسی کو بٹھانے، کسی کو ہٹانے، کسی کو لانے کی بات کریں، تو جس کو بھی ذرا سا بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ ہمیشہ ان سہاروں کی تلاش کرتا ہے اور اس کی پناہ میں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ نہیں، یہ میرا حق بنتا ہے۔ کیا خود پاکستان میں اس کی بنیاد پر بارہا ہم نے یہ جملے نہیں سنے اور پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگوں سے یہ جملے نہیں سنے کہ جب بھی کسی ایسے فرد کو ہٹانے کی بات کی جائے جو ملک و قوم کے لیے نقصان کا باعث ہو رہا ہو، جس کے فیصلے غلط ہو رہے ہوں اور جس سے مسلسل نقصان در نقصان ہوتا چلا جا رہا ہو، جہاں کہیں سے کوئی آواز اٹھی، عدالت کے ذریعے سے کوئی بھی فیصلہ اس کے خلاف ہوا، تو فوری طور پر اس کو رنگ یا نسل یا زبان کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دیا کہ جناب ہم تو سندھی ہیں، اسی وجہ سے ہمارے خلاف یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، ہم بلوچی ہیں، اس وجہ سے ہمارے خلاف یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، ہم پنجابی ہیں، اس لیے اس کی وجہ سے ہمارے خلاف یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، ہم پختون ہیں، اس وجہ سے ہمارے خلاف یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے سہارے ہمیشہ اس وقت تلاش کیے جاتے ہیں کہ جب اپنے کردار میں وہ قوت اور طاقت انسان کے پاس موجود نہ ہو اور اسے دکھائی دے رہا ہو کہ اب مجھے بچانے والا اور کوئی نہیں ہے اور عدالت میرے خلاف فیصلے دے سکتی ہے، عوام میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ آپس میں متحد ہو رہے ہیں، تو وہ اس طرح کے جھوٹے سہاروں کو تلاش کر کے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں مذہبی اور غیر مذہبی سب کے سب، پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی سطح کی بات نہیں ہے، چھوٹی سی سطح میں بھی آپ کو یہی صورتحال دکھائی دے گی۔ کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں، کسی مقام پہ چلے جائیں، ہر جگہ پر آپ کو اس طرح کے بے شمار مسائل دکھائی دیں گے۔ آپ اپنے دفتر میں سے کسی ایسے نائب قاصد کو نکال دیں کہ جو ہر روز چھٹی کرتا ہے، جو کام درست نہیں کرتا، جو بے ایمانیاں کرتا ہے، جو خرابیاں کرتا ہے، آپ اس کو نکالیں، نکلتے ساتھ ہی فوراً کہے گا کہ جناب بلوچی ہوں اس وجہ سے نکال دیا گیا، سندھی ہوں اس وجہ سے مجھے رکھا نہیں گیا، پنجابی ہوں اس وجہ سے مجھے نکال دیا گیا، یا میرا فلاں قبیلہ ہے، میری فلاں زبان ہے، میرا فلاں علاقہ ہے، جناب مری والے لوگوں کو بس رکھا گیا اس دفتر میں چونکہ مری سے تعلق نہیں رکھتا اس وجہ سے مجھے نکال دیا گیا۔ یعنی جب بھی کسی ادارے میں اس طرح کی بات نظر آتی ہے تو ہم اللہ کی بات کرنے والے، رسول کی بات کرنے والے، قرآن کی بات کرنے والے فوری طور پر اپنے آپ کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سہاروں کے اندر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے روزمرہ معاملات میں
یہ ایک مرض کی صورت میں آگے بات بڑھ رہی ہے کہ نالائق لوگ اور بددیانت لوگ ان سہاروں کے پیچھے چھپ کر ملک و قوم میں، دفتروں میں، اداروں میں کسی منصب پر فائز ہونا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں اس وجہ سے ہمیں یہاں پر ہونا چاہیے، صرف اظہار کے طور پر کہ ایک طالب علم کو امتحان میں نقل کرنے کی وجہ سے، پرچے میں بہت سارے سوالات نہ حل نہ کرنے کی وجہ سے جب فیل کیا گیا تو فوری طور پر اس نے اپنے استاد پر یہ الزام لگا دیا کہ جناب ہم دوسرے صوبے سے آئے نا، اسی وجہ سے ہمیں پیچھے کیا گیا، ہمارے نمبر کم کیے گئے۔ تمام تعلیمی اداروں میں، دفتروں میں، کارخانوں میں، دکانوں پر، ہمارے انتخابات میں، بلدیاتی انتخابات ہوں یا قومی اور صوبائی انتخابات ہوں، جہاں کہیں کسی مارکیٹ میں ایک چھوٹے سے منصب کے لیے ووٹنگ بھی اگر ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہم انہی قبیلوں کو، برادریوں کو، رنگوں کو، زبانوں کو، علاقوں کو بنیاد بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب ہم تو اللہ کی پکار سننے والے ہیں، ہم اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ سامعین محترم، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کی طرف بلانے والا جو شخص ہے بس اس کی بات سب سے اچھی ہے، جو علاقوں کے لیے، زبانوں کے لیے، برادریوں کے لیے، رنگوں کے لیے اور اس طرح کی دیگر پہچانوں کے لیے انسانوں کو جمع کر کے، متحد کر کے اس کا ایک ٹولہ بناتا ہے، پھر اس میں جبر کی کوئی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ کی طرف بلانے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نور ہے، اور نور ایسی روشنی ہے جس کا کوئی رنگ نہیں ہے، جس کی کوئی جہت نہیں ہے، اس کی ایک ہی پہچان ہے کہ وہ روشنی ہے، وہ تاریکی کو پسند نہیں کرتی، وہ گمراہی کو پسند نہیں کرتی، اور ظلم گمراہی ہے، ظلم تاریکی ہے، زیادتی تاریکی ہے، زیادتی گمراہی ہے، اور نور نہ زیادتی کرتا ہے، نہ گمراہی میں لے کے جاتا ہے، اور نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا۔ اس لیے اس آیت میں ایک اور مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہم بلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے، اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے، اللہ سے زیادہ اس کائنات میں اپنی مخلوق کا کوئی دوسرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جو اپنی مخلوق کا، اپنے قبیلے کا، اپنی برادری کا، اپنے علاقے کا اور اپنے کارخانے کا، اپنی منزل کا، اپنے دفتر کا، اپنے ادارے کا خیر خواہ نہیں ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس دعوت سے بالکل ہٹا ہوا ہے، اس رنگ میں وہ نہیں بسا ہوا، اس کے اندر یہ کیفیت نہیں پائی جاتی، وہ اس صفت سے محروم ہے، خیر خواہی والی صفت، خیر خواہی والی صفت۔ سامعین محترم، ابھی میں نے کہا کہ یہ قبیلے برادریاں اللہ رب العزت نے ان کی نفی نہیں کی، زبانوں کی نفی نہیں کی، رنگوں کی نفی نہیں کی، کیونکہ یہ اس نے بنائے ہیں، لیکن اللہ ہمیں یہ ضرور کہتا ہے کہ تم ان کو بنیاد بنا کر ظلم کرتے ہوئے اس کی پناہ میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش مت کرو، اس کو بنیاد بنا کر انسانوں کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اور جو شخص بھی در حقیقت اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر ان قبیلوں، برادریوں، رنگوں اور زبانوں کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے اور یا ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، تو آپ یقین کر لیجئے کہ سب سے زیادہ حقوق غصب کرنے والا اپنے قبیلے اور اپنے برادری کا وہی شخص بن جاتا ہے، وہی شخص اپنے برادری کا، اپنے قبیلے کا سب سے زیادہ نقصان کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ اپنی پاکستان کی حالت کا جائزہ لے لیں، جن علاقوں میں بھی ان بنیادوں پر لوگوں نے جماعتیں بنائیں، کیا ان جماعتوں نے، ان اداروں نے، ان پارٹیوں نے اپنے ملک کے حالات کو بدل دیا، اپنے علاقے کے حالات کو بدل دیا؟ میں یہ جملہ کئی بار پہلے بھی کہتا رہا اور آئندہ بھی جب تک حالات نہیں سدھرتے یہ جملہ کہا ہی جاتا رہے گا کہ بلوچستان پر سب سے زیادہ ظلم وہاں کے سرداروں نے کیا، سندھ پر سب سے زیادہ ظلم وہاں کے وڈیروں نے کیا، پنجاب پر سب سے زیادہ زیادتی یہاں کے چودھریوں نے کی ہے، اور پختونخوا میں سب سے زیادہ جو زیادتی اور ظلم ہوا ہے وہ وہاں کے خان اور وہاں کے ذمہ داران وہاں کے، کیونکہ انہوں نے رنگ اور زبان اور علاقے اور قبیلے کی بنیاد پر اس ملک کے تمام وسائل کو اپنا حق بنا کے اپنے قبضے میں لے لیا۔
اپنی زمینوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا، اپنے کارخانوں میں اضافہ کیا، اپنے مکانات اور اپنے سہولتوں میں اضافہ کیا، لیکن اپنے قبیلوں کو نہیں پوچھا، اپنے علاقوں کو نہیں پوچھا، اپنی برادریوں کو نہیں پوچھا، اپنے معاملات کو درست نہیں کیا۔ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، جو میں نے 5 صوبے، اس میں کشمیر کو بھی شامل کر لیں، اور بھی گلگت کو بھی شامل کر لیں، چترال کو بھی شامل کر لیں، جس علاقے میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں کا وڈیرا، وہاں کا چودھری، وہاں کا خان، وہاں کا سردار، وہ کئی ایکڑ مربع زمین کے محلات میں رہتا ہوگا۔ اس علاقے کی سب سے خوبصورت ترین سڑک اس کے گھر کی طرف جانے والی ہوگی، اس علاقے کا سب سے بہترین ڈاکٹر اور انجینئر اور اس علاقے کے تمام تر سہولت فراہم کرنے والے وہ اس کے نوکر چاکر، اس کے سامنے حاضری دینے والے۔ لیکن اس علاقے میں کسی غریب کو نہ سڑک ملے گی، نہ ہاسپٹل ملے گا، نہ اسکول ملے گا، نہ تعلیمی ادارے ملے گا، نہ کسی کارخانے میں بنیادی اسے سہولت میسر آئے گی۔ ہاں، مزدور کے طور پر وہ ضرور کام کرے گا، چوکیدار کے طور پر کام کرتا وہ ضرور دکھائی دے گا ہر جگہ پر۔ اس لیے قبیلہ، برادری، رنگ اور زبان، اس کی بنیاد پر حقوق کی بات کرنے والے لوگ در حقیقت اپنے علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ان سے تمام سرمایہ اکٹھا کر کے، ان کے نام پر سرمایہ اکٹھا کر کے اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اور ان کا علاقہ بالکل اسی طرح بنجر، بیابان، پسماندہ، ہر قسم کی سہولت سے محروم وہ علاقہ رہتا ہے۔ گزشتہ 65 سال کی زندگی تو پاکستان کی یہی بتاتی ہے، اور یہ بات صرف میرے بتانے سے واضح نہیں ہوئی، بغیر کسی کے کہے آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں اور وہاں کے وڈیرے کی زندگی اور وہاں کے عوام کی زندگی دیکھ لیں۔ وہ وڈیرا وہاں سے جب سے پاکستان بنا ہے، وہ یا اس کا باپ یا اس کے چچا یا اس کے بھائی وہ قومی اسمبلی کے ممبران بھی بنتے رہے، وہ سینیٹر بھی بنتے رہے، وہ بلدیاتی انتخابات میں جو ہے وہ اس کے چیئرمین اور علاقے کے سربراہ بھی بنتے رہے، ان کے بچے پولیس میں اعلیٰ عہدوں پر، عدالتوں میں اعلیٰ عہدوں پر، فوج میں اعلیٰ عہدوں پر، لیکن علاقے کا حال ویسے کا ویسا پسماندہ اور برا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی بات، ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کرتے ہوئے اپنے ملک اور اپنی قوم کے حالات کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ نور ہے، اور نور کا تعارف صرف ایک ہے کہ وہ تمام جہاد سے آزاد، تمام قبیلوں، رنگوں، نسلوں اور زبانوں کی پہچان سے آزاد، وہ سب کے لیے یکساں روشنی فراہم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، سب کو آسانیاں فراہم کرتا ہے، سب کے راستے کھلے کرتا ہے، سب کی رہنمائی کرتا ہے، سب کا مرشد بن جاتا ہے، اور سب کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ اللہ کی دعوت دینے کے لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور آج کی آخری بات صرف، اور یہ باتیں، اللہ کی باتیں کبھی نہیں ختم ہوں گی، آج کی آخری باتیں کہ جب ہم مختلف جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے جماعتوں کا حال بھی کچھ اسی انداز کا ہے۔ اس آیت میں جماعتوں کی نفی نہیں کی جا رہی، لیکن جماعتوں میں رہنے والے افراد کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم لوگ جماعتوں کی طرف مت بلاؤ، کیونکہ جماعت منزل نہیں ہے، پارٹی منزل نہیں ہے، جماعت محض ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ کی طرف بلانے کا، اللہ کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اور جو جماعت اللہ کا نام لے کر انسانوں میں تقسیم، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کا نام لے کر انسانوں کی خیر خواہی کے بجائے ان کو آپس میں لڑانے کی بات کرتی ہے، اللہ کا نام لے کر اپنے ملک پر زیادتی اور ظلم کی بات کرتی ہے، تو در حقیقت وہ اللہ کی طرف نہیں بلا رہی۔ وہ بھی ایک قبیلہ بن چکا ہے، وہ بھی ایک برادری بن چکی ہے، وہ بھی ایک رنگ اور زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو چکی ہے، سوائے اس کے کہ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ اس نے اپنے قبیلے کا نام کسی پارٹی کے نام پر رکھ دیا ہے، اپنے علاقے کا نام کسی پارٹی کے نام پر رکھ دیا، کسی جماعت کے نام پر رکھ دیا ہے۔ تو جو ظلم اور زیادتی قبیلے برادریاں والی کرتے رہے، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کرنے والے ہیں، بالکل اسی طرح کا ظلم پارٹیوں اور جماعتوں کی بنیاد پر بھی کیا جانے لگا۔
ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ جماعتیں وسیلہ تو ہو سکتی ہیں لیکن بنیاد اور منزل نہیں ہے. منزل صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اللہ کا نور، اللہ کی روشنی، اللہ کی عطا کردہ ہدایت. اس کی طرف جو لوگ چلتے رہیں گے ان کے حالات درست ہوتے رہیں گے. اگر ان کی طرف نہیں چلا جائے گا تو پھر اسی طرح ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک اپنے آپ کو ان جھوٹے سہاروں کے اندر پناہ دیتے رہیں گے اور ہم انہیں پناہ فراہم کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر مزید غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس کا صحیح اور روشن راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.